نام عزیر غزالی اور میں 1990 میں بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر سے دیگر ان ہزاروں خاندانوں کے ساتھ ہجرت کر کے آزاد کشمیر آ گیا تھا. چونکہ وہاں کے حالات ایسے تھے کہ وہاں پہ نوجوانوں کو پکڑا جا رہا تھا, ان کو گرفتار کر کے عزیت خانوں میں, جیلوں میں بند کیا جا رہا تھا. تو دیکھیے, ہم دنیا سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں اور دنیا سے مسلسل گزشتہ 76 برسوں سے یہ مطالبہ کریں کہ ریاست جموں و کشمیر ایک متنازع ریاست اور بھارت اس پر غیر قانونی طور پہ قابض ہے. کشمیریوں کی لازوال جدوجہد اور قربانیوں کے باوجود افسوس یہ ہے کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل اپنی ہی پاس کردہ قراردادوں پہ آج تک عمل درآمد میں ناکام ہے. اور آپ دیکھیں کہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے کس طرح سے ہماری ریاست جموں و کشمیر پہ غیر قانونی طور پہ قبضہ کیا, اس کا ریاستی درجہ ختم کیا, اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں سے ان کے سیاسی حقوق, ان کے سماجی حقوق, ان کے مذہبی حقوق پوری طرح سے چھین لیے. اور اب آپ دیکھیں کہ 11 دسمبر 2023 کو بھارت کی سپریم کورٹ نے ایک ظالمانہ اور جانبدار فیصلہ مسلط کرتے ہوئے کشمیر کو بھارت کا آئینی حصہ قرار دیا ہے. ہم کشمیر کے لوگ بھارت کی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور دنیا سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے ہم کشمیریوں کو آزادانہ طور پہ حق خود ارادیت کا موقع دیں. میرا نام راجہ حمزہ ہے اور میرے والد صاحب پار آکوپائڈ کشمیر سے آئے تھے اور انہوں نے ہمیشہ ہمیں یہی کہا کہ کشمیر ایک دن آزاد ہوگا اور ہم پار جائیں گے, واپس اپنے وطن جائیں گے. اور آپ میرے والد صاحب جو کشمیر کی جدوجہد کرتے ہوئے شہادت پیش کر چکے ہیں. یہاں پہ اس طرف کی جو ڈیوائیڈڈ فیملی تھی وہ بھی یہاں پہ آئی ہوئی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کال دی جس کی وجہ سے آج یہاں پہ بھرپور احتجاج جاری, اور یہ احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک سپریم کورٹ اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتی اور احکام مقدس پر بھرپور توجہ نہیں دیتا. ہم یہ اس بات کی آج احکام مقدس سے بھرپور اپیل کرتے ہیں کہ کشمیر کی اصلی حیثیت کو بحال کیا جائے. انڈین سپریم کورٹ کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدامات ہیں جس طرح سے ان کو قانونی قرار دیا گیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ انٹرنیشنل لا, بین الاقوامی قوانین اور بیسک ہیومن رائٹس کے مغائر اور ان کے متضاد ہے کہ کیسے آپ ایک خطے کے اندر بسنے والے جو لوگ ہیں ان کے بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ایک قانون سازی کو آپ قانونی قرار دیتے ہیں. یہ مودی سرکار سیکولرزم کے نام پہ وہاں پہ بنیاد پرستی کو فروغ دے رہی ہے اور وہاں پہ اقلیتوں کا اور مائنارٹیز کا جو ہے وہ استحصال کیا جا رہا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کی جو آزادی کی تحریک ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ چاہیے کہ وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرے اور بھارت کے ان ظالمانہ اقدامات کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے خاتمے کے لیے UN اپنا کردار ادا کرے.